ملٹری کورٹس کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان مسلسل پیغامات بھیج رہے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح کے پیغامات پہلے ان کی جو باجی ہیں علیمہ خان ان کے تھرو بھیجے گئے، رپورٹر کے تھرو یہ بیانات آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو آج کے مقدموں کا میں آپ کو احوال بتا دوں. ایک مقدمہ آج تھا ہمارا جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے پاس، جس میں پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو دے دیں سوموار والے دن کی. اس کو انہوں نے ڈکلائن کر دیا ڈی سی نے. اس پہ کنٹیمپٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے اور آج کے لیے فکس تھا، وہ نہیں آئے اور وہ کل صبح کے لیے پھر دوبارہ فکس ہو گیا. دوسری کنٹیمپٹ پٹیشن تھی وہ جلسے کے لیے. ہم نے 5 اگست کے جلسے کی اجازت نامہ جو مانگا ہوا تھا، اب 5 اگست ہم نے ثوابی میں بھی جلسہ رکھا ہوا ہے، یا تو اسی دن یا جو بھی ہمارے لیے سوٹیبل جگہ ہوگی. آج چیف جسٹس صاحب نے ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ یا تو شو کاز نوٹس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اس کو ریزالو کر کے کل صبح تک آئیں، اور کل صبح کے لیے انہوں نے ان کو فکس کر دیا. اور الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ابھی تک اس میں اسٹے دیا ہوا ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں آیا. تو جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے آپ چونکہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اگلے ہفتے سے، انہوں نے سپٹمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے کہ ان کیسز کو دوبارہ مقرر کیا جائے گا. لہٰذا وہ کٹ پتلی وہ ہمارے کیسز کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آج تک تقریباً 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں. فارم 45 46 آج تک وہ جمع نہیں کرائے. دیٹ از دی ڈس اوبیڈینس آف دی آرڈر آف دی الیکشن ٹریبونل. جو آپ نے سوال کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، ایک بات آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب اس وقت سب سے بڑی پارٹی، مقبول ترین پارٹی کے سربراہ ہیں. آج ان کے ساتھ پوری عوام 85 سے 90% عوام کھڑی ہوئی ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی ڈیل کی؟ لیڈر ہے وہ ڈیلر نہیں ہے. اور جو ڈیلیں کرنے والے ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ آصف علی زرداری ہو، ان سب کے کردار آپ کے سامنے ہیں. آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ 9 مئی کے حوالے سے دیکھیں گے تو پہلا فیصلہ کیا تھا مرید بلوچ صاحب نے یہاں. اس کے ذریعے انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان کسی جگہ قصوروار نہیں ہو سکتا بیکاز ہی واز انکارسریٹڈ. وہ انڈر کسٹڈی تھے. جو انڈر کسٹڈی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی آپ کوئی چارج نہیں لگا سکتے. دوسرا فیصلہ دیا تھا GHQ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کدھر ہیں CCTV فوٹیجز. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. انہوں نے ان کی سارے کی ضمانتیں کنفرم کی اور اس کو سارے واقعے کو بھی مشکوک قرار دیا تھا. تیسرا واقعہ آیا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا حمزہ کیمپ کے متعلق. اور حمزہ کیمپ میں جب پوچھا گیا کہ CCTV فوٹیجز کہاں ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو خراب ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ایویڈنس کیا ہے، انہوں نے کہا جی لاہور کا ایک سپاہی ہے اس کی ایویڈنس ہے. انہوں نے اٹھا کر کے وہ سب کی ضمانتیں بھی کر دی. انہوں نے کہا جی سارا غلط ہے. تیسرا انہوں نے آپ نے دیکھا محمد عباس جو سرگودا کے جج تھے، یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. کیا کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس کے گھر پہ فائرنگ کی، اس کے لیڈر کو اٹھایا اور اس کے ساتھ جس طرح کا تضییق آمیز سلوک کیا، اس پہ آج بھی کانٹیمپٹ پروسیڈنگز لاہور ہائی کورٹ نے انیشیٹ کی ہوئی ہیں اور ان تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا. پھر سب سے آخری فیصلہ ابھی آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا پیکیج ہے، اسپیشل پیکیج اس کو دیا گیا، لیکن اس کو پہلے 3 دن پھر 2 دن پھر 1 دن کے لیے ان کو ٹائم دیا کہ جی آپ عمران خان کے خلاف جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، جو 13 مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لے آئیے. اس کے بعد انہوں نے سنگل ایویڈنس نہیں پیش کر سکے. کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی بیان، کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ، کسی قسم کی کوئی میٹنگ، کوئی سازش، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. لہٰذا اس آخری فیصلے کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا یہ جو تصور کر سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کوئی سیریس مقدمہ آج موجود ہے. اور لیکن آپ دوسری طرف دیکھو، آج ایک طرف عوام اور عمران خان کھڑے، دوسری طرف یہ کٹ پتلی جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے پیدا شدہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے پلنے والے،
یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MKM کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، دوسری طاقت ہے عوام۔ عوام اور عمران خان ایک طاقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طاقت ہے۔ ان دونوں کے درمیان اب عمران خان نے ایک میسج دیا ہے کہ اگر عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا ہوگی تو اس کا نقصان فوج کو ہوگا، اس کا نقصان عوام کو ہوگا، اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوگا، اس کا نقصان 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ تو فار دیٹ کاز، فار دی کنٹری، فار دی سیک آف دی کنٹری، فار دی سیک آف دی پیپل آف پاکستان، انہوں نے ایک پازیٹیو پیغام دیا ہے۔ میرا خیال ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، مقتدرہ کے لیے اب یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو تم فیصلے کیا کرتے تھے اب ان کی وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اوقات باقی نہیں رہی، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اور اگر یہ حیثیت باقی رہے گی اور کسی بھی حوالے سے کوئی وہ ایسا کام کریں گے تو نقصان فوج کا بھی ہوگا، نفرتیں جتنے بڑھ رہی ہیں نقصان ملک کا بھی ہوگا، نقصان عوام کے حقوق کا بھی ہوگا۔ اور آج آپ نے گوادر میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، KP میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، ہر جگہ فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ ایک واضح اور پازیٹیو پیغام تھا جو عمران خان نے دیا کر سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کوئی سیریس مقدمہ آج موجود ہے۔ اور لیکن آپ دوسری طرف دیکھو، آج ایک طرف عوام اور عمران خان کھڑے ہیں، دوسری طرف یہ کٹ پتلی جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے پیدا شدہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے پلنے والے یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MKM کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، دوسری طاقت ہے عوام۔ عوام اور عمران خان ایک طاقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طاقت ہے۔ ان دونوں کے درمیان اب عمران خان نے ایک میسج دیا ہے کہ اگر عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا ہوگی تو اس کا نقصان فوج کو ہوگا، اس کا نقصان عوام کو ہوگا، اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوگا، اس کا نقصان 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ تو فار دیٹ کاز، فار دی کنٹری، فار دی سیک آف دی کنٹری، فار دی سیک آف دی پیپل آف پاکستان، انہوں نے ایک پازیٹیو پیغام دیا ہے۔ میرا خیال ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، مقتدرہ کے لیے اب یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو تم فیصلے کیا کرتے تھے اب ان کی وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اوقات باقی نہیں رہی، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اور اگر یہ حیثیت باقی رہے گی اور کسی بھی حوالے سے کوئی وہ ایسا کام کریں گے تو نقصان فوج کا بھی ہوگا، نفرتیں جتنے بڑھ رہی ہیں نقصان ملک کا بھی ہوگا، نقصان عوام کے حقوق کا بھی ہوگا۔ اور آج آپ نے گوادر میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، KP میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، ہر جگہ فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ ایک واضح اور پازیٹیو پیغام تھا جو عمران خان نے دیا